ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ 26 نومبر کے بعد سے تحریک انصاف مختلف پریشانیوں میں الجھی اور بکھری ہوئی ہے۔ کبھی وہ سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا اعلان کرتے ہیں تو کبھی دست بدستہ اسمبلی کے اندر اور باہر مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب کی بات تحریک انصاف کے مطالبات بانی کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی اور اپنے رہنماؤں کے خلاف مقدمات کے خاتمے سے ہٹ کر 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی ناکام احتجاج کے بعد پریشر میں ہے اور اس پریشر میں کچھ نہ کچھ اضافہ فیض حمید کے خلاف پیش ہونے والی چارج شیٹ نے بھی کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ہاں گو کی کیفیت ہے اور اسی گو کی کیفیت کے دوران کل یہ جماعت پشاور میں یوم شہداء کی تقریب منعقد کرنے جا رہی ہے۔ ویڈیو پیغامات کا سلسلہ بھی جاری ہے جس میں بار بار حکومت سے گولی کیوں چلائی کا جواب مانگا جا رہا ہے۔ دوسری طرف حکومت بشمول پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے مذاکرات کی پیشکش کو کسی نہ کسی حد تک کمزوری سے تشبیہ دے رہی ہے۔ وفاقی وزراء بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو پھر سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیوں؟ کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو تو رہنماؤں پر عدم اعتماد ہے، مذاکرات کس سے کریں؟ دونوں جانب اعتماد کا فقدان ہے اور یہ فقدان اندیا دے رہا ہے کہ شاید مذاکرات ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو جائیں۔ دوسری جانب مدارس رجسٹریشن مسئلہ بھی مسلم لیگ نون کے لیے درد سر بنا ہوا ہے اور یہ درد سر کسی اور کی جانب سے نہیں، خود ان کی سب سے بڑی اتحادی پیپلز پارٹی کی جانب سے پیدا کی گئی ہے۔ صدر مملکت نے مدارس رجسٹریشن ایکٹ پر 10 اعتراضات اٹھا دیے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ اعتراضات درست اور قانونی نوعیت کے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ قومی اسمبلی میں اس ایکٹ کو منظور کرتے ہوئے اعتراض نہیں کیا؟ بہرحال اگلے ہفتے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا لیا گیا ہے اور امید یہی ہے کہ اس اجلاس میں مدارس کی رجسٹریشن سمیت 8 بلز کی منظوری کا امکان ہے۔ آج کے ڈائلاگ پر انہی موضوعات پر بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا حکومت پی ٹی آئی مذاکرات ہوں گے بھی یا نہیں، یا سول نافرمانی ہوگی، اور صدر کے اعتراضات کتنے درست ہیں، حکومت مولانا کے بل کو کیوں لٹکا رہی ہے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر سیاستدان ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے قمر زمان قائرہ صاحب۔ بہت شکریہ قائرہ صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، آج کل ڈائلاگ کی باتیں ہو رہی ہیں، نون لیگ اور پی ٹی آئی کبھی آن دا فلور اور کبھی آف دا فلور مذاکرات کا کہتی ہے، کبھی اس کے ساتھ جوڈیشل کمیشن کی شرائط عائد ہو جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کو معافی مانگنا پڑی تو مذاکرات شروع کرنے کے لیے مانگ لینی چاہیے جس طرح حکومت چاہتی ہے؟ دیکھیے، حکومت کو بھی چاہیے، ایک تو پہلی بات مذاکرات کا یہ عمل اور اس کی پذیرائی ہونی چاہیے، اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بہت ساری اپرچونٹیز خود مس کی ہیں اور وقت بڑی اہمیت رکھتا ہے ہر معاملے میں اور سیاست میں خاص طور پہ۔ اس وقت یہ جو بدقسمتی سے پہلے تو 9 مئی تھا، اب 24 اور 26 نومبر کے واقعات نے بھی پاکستان کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے اور اس سے چیزیں تلخی کی طرف بڑھی ہیں اور بہت زیادہ لہجوں میں بھی تلخی آئی ہے اور عمل میں بھی تلخی آئی ہے، جس سے چیزیں ذرا مشکل ہو گئی ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے مسئلہ یہ ہے کہ کل بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک اچھا عمل کہا کہ ہمیں شرائط کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کرنے چاہیے، ڈائلاگ کرنے چاہیے، اس عمل کو انہوں نے اپریشیٹ کیا۔ لیکن رات کو خبر سنی کہ خان صاحب کی طرف سے اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا یا انہوں نے کچھ اور طرح کی اس پہ باتیں کی ہیں جو کہ تکلیف دہ بھی تھا۔ تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی میں کس کی بات کو وزن دے کے سمجھا جائے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بات حتمی ہوگی، ایسا ہو جائے گا۔ ابھی تک تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اینی ہاؤ، حکومت کی طرف سے بھی چاہیے کہ یہ اپرچونٹی ہے تو اس کو اویل کیا جائے، لیکن پی ٹی آئی بھی اس معاملے کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے۔ اور یہ کہنا، اصل میں جو مسئلہ الجھا ہوا ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ 9 مئی ہو یا 26 نومبر ہو، ان دونوں واقعات میں پی ٹی آئی نے الٹا ایجنسیز کو اور حکومت کو الرج کر دیا۔ 9 مئی کے واقعات میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے اپنے لوگ تھے، ہمارے لوگ تو تھے نہیں، ہم تو کسی کو کہا نہیں، ہمارے لوگ نہیں تھے، آپ نکالیے ساری فوٹیج، یہ کریے وہ کریے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر تو آپ جوڈیشل کمیشن بنائیے۔ تو وہ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی معذرت خانہ رویہ ہوتا یا جی ہمارے لوگ نہیں تھے، گئے، ہمارے لوگ تھے، ایک جذبات میں آ گئے اور ان لوگوں کا ایک اسپونٹینیس ریئیکشن تھا، کوئی پلانڈ ایشو نہیں تھا، طریقے سے بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ثبوت بھی ہو کہ آپ نے کیا ہے، تو یہ ہٹ درمی جو ہے یہ تلخی کو بڑھا دیتی ہے۔ اسی طرح یہ جو 26 نومبر کا واقعہ ہے، اس میں بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں
کہ جی یہ تو دیکھیں نا پولیس نے تو کچھ نہیں کیا, رینجرز نے بھی کچھ نہیں کیا, اور شاید فوج نے کیا, جو سوشل میڈیا پہ چلتا رہا. آپ ادارے کو بھی بدنام کر رہے ہیں, اور آپ پہلے کہہ رہے ہیں سینکڑوں لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے, سینکڑوں کی کو زخمی کر دیا گیا ہے, لاشیں غائب کر دی گئی. مطلب کیا ہے پورا ہیجان پیدا, اور اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے لوگوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. حالانکہ آپ کو عدالت نے کہا آپ یہاں نہیں آ سکتے, حکومت نے کہا یہ نہیں آ سکتے, عمران خان صاحب نے کہا سنجانی میں جلسہ کرے, آپ نے ان کو اوور رول کیا. تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ ذمہ دار تو آپ کے گھر میں ہے, اور آپ گورنمنٹ کے اوپر الج کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہنا کہ آپ نے اپنے لوگ خود قتل کر دیے ہیں اس لیے کہ آپ ہم پہ پرچہ دینا چاہتے ہیں, کیس بنانا چاہتے ہیں, یہ افسوسناک ہے. اس معاملے میں پی ٹی آئی کو ایک سنجیدہ رستہ ہے وہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے, تب بہتری کے راستے پیدا ہوں گے. یہ زبانی کلامی باتیں, ایک قدم آگے دو قدم پیچھے, دو قدم آگے ایک قدم پیچھے, اس سے چیزیں بہتر نہیں ہیں. بالکل صحیح. کل ایوان میں پیپلز پارٹی کے رہنما بھی یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی اب فیضیاب نہیں ہوگی, وقت گزر چکا ہے. آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ فیض حمید صاحب بانی پی ٹی آئی کے لیے گلے کی ہڈی بن جائیں گے, اور ہو سکتا ہے صورتحال یہ اڈیالہ تک ہو جائے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا جی, یہ اسپیکولیشنز ہیں, اور اسپیکولیشنز پہ کیا باتیں کی جائے. ہونے کو وہ کیا کہتے ہیں, وہ شعر ہے نا کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. تو یہاں اس دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی کمنٹ کرنا مناسب نہیں. بالکل صحیح. سر ایک اور اہم معاملہ وہ ہے مدارس ایکٹ کا, اور صدر زرداری صاحب کے تقریباً 8 سے 10 اعتراضات اس پہ سامنے آئے ہیں. مولانا فضل الرحمان ایوان صدر سے خاصے ناراض ہیں. اگر یہ اعتراضات پہلے بھی تھے تو پھر اسے منظور کروانے کے لیے کیوں دعوے کیے گئے, اور کیوں مولانا صاحب سے وعدے کیے گئے جس پر آج وہ نالاں ہیں؟ مولانا کی بات بے وزن ہے, بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے جب 20ویں آئینی ترمیم کے جب ڈائلاگ ہو رہے تھے تو اس بل پہ ان سے ایگری کیا گیا, اور دونوں جماعتوں نے, ہماری مسلم لیگ نے بھی, پیپلز پارٹی نے بھی اس کو ووٹ کر کے دونوں ایوانوں سے پاس کرایا ہے. یہ بات بھی درست ہے. اس کے مین میک بھی درست کیے ہیں, یہ بات بھی درست ہے. تو مولانا کی بات میں بہت وزن ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ ہم جو وعدے کرتے ہیں پریشر میں آ کے, اگر ہم کسی بیسک پرنسپل کے خلاف کچھ وعدہ کرنے لگے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے پہلے کہ یہ کیا اس طرح کا وعدہ کرنا ہے جو پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس کو ٹھنڈے دل سے سوچ کے معاہدے کرنے چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جب لیجسلیشن میں جائیں, خاص طور پہ تو اسمبلیوں کی پرفارمنس ایک بڑا سیریس ایشو ہے کہ ہم نے اسمبلی میں اور سینٹ میں اگر اس کے اوپر ٹائم کے اوپر کھلی ڈیبیٹ کی ہوتی, کمیٹیوں میں جا کے ڈیبیٹ کی ہوتی, تو پھر یہ جو اب سکم اس میں اگر نظر آئے ہیں تو یہ سکم نظر اس وقت آ جاتے اور ریکٹیفائی ہو جاتے. تو یہ ہمارے لیے بطور سیاستدان بھی, سیاسی جماعتیں بھی, یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. اتنا بڑا ایوان, اتنے بڑے اخراجات ہیں وہاں پہ, ہزاروں لوگ اس کے ملازم ہیں, اربوں روپے خرچے ہیں پارلیمان کے, تو وہ خرچہ تو قوم برداشت کرتی ہے, لیکن وہاں پہ اتنا ہی سنجیدہ کام بھی چاہیے. اگر وہ سنجیدہ کام نہیں ہوا تو یہ لمحہ فکریہ ہے. اور آئندہ کے لیے ہمارے جو قانون دان ہیں, قانون ساز ہیں, ان کو چاہیے کہ جو بھی بل آئے اس کے اوپر سینئر وائسز اچھے طریقے سے پہلے اس کو تھریش آؤٹ کریں, تو یہ زیادہ بہتر ہو. سر لیکن اب یہ ہوگا کیسے؟ کیونکہ اگر آپ ان اعتراضات کو دیکھیں تو وہ خاصے سیریس اعتراضات ہیں, اور شاید کہیں نہ کہیں بادل نظر میں وہ درست بھی ہیں, کیونکہ ہم نے بہت مشکل سے اپنے جی پی ایس سٹیٹس ہو گیا یا پھر اور مشکلیں چیزیں ہو گئی, اسے انٹرنیشنل رینکنگ میں بہت مشکل سے بہتر کیا ہے. تو کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ مولانا صاحب کا جو مطالبہ ہے صرف مطالبہ ہی رہ جائے گا, یا پھر یہ سکم دور ہو پائیں گے؟ اب میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کوئی راستہ نکالنا چاہیے کہ مولانا کا مطالبہ بھی پورا ہو اور انٹرنیشنلی ہماری پوزیشن بھی خراب نہ ہو. سیاست بنیادی طور پہ ہے بھی آرٹ آف پاسبلٹیز, تو آپ نے امپاسبل رستوں میں سے رستے نکالنے ہوتے ہیں, تو یہ نکل آئے گا کوئی نہ کوئی رستہ انشاءاللہ. لیکن مولانا کی بات میں وزن ہے, ان سے معاہدہ کیا گیا, ان سے وعدہ کیا گیا, اور پھر اس بل کو سائن کیا گیا. تو یہ ہمارے لیے بھی کوئی آسان نہیں ہے کہ اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں. بالکل صحیح. اور پچھلے دنوں قومی حکومت کی جو بازگشت تھی, سوال یہ ہے کہ اس 10 ماہ کے دوران کبھی پیپلز پارٹی قیادت پر حکومت کی حمایت ترک کرنے پر دباؤ ڈالا گیا ہے اس حوالے سے, یا پیپلز پارٹی کچھ سیٹ اپ کا حصہ بنے گی؟ پیپلز پارٹی کو میری اطلاع کے مطابق تو کبھی دباؤ میں نہیں تھی. پیپلز پارٹی نے ایک پرنسپل ڈیسیژن لیا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے حالات کے پیش نظر
یکسوئی کے ساتھ حکومت چلانے کے لیے ایک جماعت کو لیڈ دی جائے جو ہم مکس کر کے اس نظام کو نہ چلائیں. تو ہم نے انہیں کہا تھا کہ جی آپ فیصلے کریں, اگر کہیں ہمیں محسوس ہوگا آپ ہم سے مشاورت کرنا چاہیں گے تو حاضر ہیں, ہمیں جب فیل ہوگا تو ہم آپ کو اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں گے, لیکن آپ فیصلہ کیجئے, ہم پرنسپل چیزوں کے اوپر آپ کے ساتھ ہیں. تو پیپلز پارٹی کو یہ بات جب ہماری معاہدہ ہوا تھا, جس پہ ہمارا معاہدہ آج کل تنازع کا شکار بھی ہے کہ بلاول صاحب نے بھی اس میں باتیں کی ہیں, ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں بلاول صاحب کی وزیر اعظم صاحب سے, کمیٹیوں سے, ہماری پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ سے, ان کی کمیٹی سے کئی میٹنگیں ہو چکی ہیں. اور وہ کس چیز پہ ہیں کہ جب حکومت بنی تو کولیشن حکومتیں اسی طرح بنتی ہیں کہ آپ کچھ چیزیں بیسک طے کرتے ہیں, پھر ان کو لکھ لیتے ہیں تاکہ اس سے ابہام پیدا نہ ہو. تو ایک لکھا ہوا معاہدہ ہے جو سائنڈ ہے دونوں قیادتوں کا, اور وہ آپ کے پاس میڈیا میں بھی ہے. سو اس کے اوپر ہم عمل درآمد کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی ایک تلخی موجود ہے. لیکن اس وقت بھی یہ ڈسکشن میں ایک پوائنٹ آیا, ایسے ہی ذیلی ڈسکشن تھی, تو اس میں یہ ڈسکشن میں پوائنٹ آیا کہ جی اچھا ایسے کر لیں کہ آدھا ٹرم کر لیتے ہیں, 2.5 سال مسلم لیگ کرے, 2.5 سال پیپلز پارٹی کرے. تو بلاول صاحب نے اس کو دیر اینڈ دین کہا کہ جی نو, یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے, یہ تو پھر گورنمنٹ پہلے دن ہی کمزور گورنمنٹ ہو جائے گی. ہم کہیں گے جی یہ گورنمنٹ ہے 2.5 سال کی, اور اس کو میڈیا نے بھی اڑا دینا تھا, اور اس کا اپوزیشن بھی کہتی کہ یہ کیا ہے. اور لوگوں میں بھی جس اعتماد, ہم جس پولرائزڈ ماحول کا شکار ہیں اس وقت, جو انسرٹینٹی ہے, اس میں مزید یہ ہوتا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ تو پتہ نہیں کیا ڈیل کر کے آئی ہے, 2.5 سال کے لیے ہے, تو یہ اسٹیبلٹی نہ لا سکتی. تو اس لیے ہم نے پرنسپل فیصلہ کیا تھا. ابھی تک اس پوزیشن میں کوئی تبدیلی میری اطلاع کے مطابق نہیں ہے. اگر حکومت ہماری جماعت کو, قیادت کو اس بات پہ مصر ہوتی ہے کہ وہ ضروری ہے کہ ہم جوائن کریں, تو پھر ہماری قیادت جو ہے وہ پارٹی کی جو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کی میٹنگ رکھ کے اس پہ فیصلہ کر لیں گے. بالکل صحیح. سر پچھلے دنوں بلاول صاحب وفاقی حکومت کو مشورہ دے رہے تھے کہ اگر نرمی سے استحکام نہیں آتا تو ڈنڈے کا آپشن استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ فارمولا صرف تحریک انصاف کے لیے ہے یا آپ اسے سندھ میں بھی قابل قبول سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اگر ارسا ایکٹ کی بات کی جائے تو پنجاب کے اختیارات کے لیے بھی آپ لوگ وفاقی حکومت کی حمایت ختم ہونے کی دھمکی تو دیتے رہتے ہیں. ایک دفعہ بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم الگ ہو جائیں گے, بلکہ جب بلاول صاحب نے اپنی سپیچ کی تھی اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے, میں تو یادداشتیں کرا رہا ہوں کہ یہ معاملے ٹھیک کرنے چاہیے حکومت کو. رہی بات ہمارا ان کا ساتھ نہ دینے کے, ہمارے ہاں کبھی اس طرح کی کوئی سوچ نہیں آئی. آپ کے سوال کا دوسرا حصہ میں مس کر گیا, وہ کیا تھا؟ ارسا ایکٹ پہ جو تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کے اور جو دیگر تحفظات ہیں, وہ مسائل کہیں حل طلب کہیں پہنچے کسی معاملے تک, یا پھر ابھی جو کہ تو اختلافات آپ لوگوں کے برقرار ہیں؟ ابھی تک ہیں, ابھی تک وہ جو ہمارے تحفظات ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے ان ایشوز کو حل کرے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا قمر زمان قاہرہ صاحب میرے ساتھ موجود. لیتے ہیں بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر آپ تحریک انصاف کا حصہ بھی رہے اور ہو سکتا ہے دلی طور پر اب بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہوں. آپ بتا سکتے ہیں یا تھوڑی سی وضاحت کریں کہ فیض حمید صاحب کا کیا واقعی کوئی بہت انفلوئنس تھا پاکستان تحریک انصاف کے ڈیسیجنز پر, اور وہ ہر مشاورت میں شامل ہوتے تھے جس طرح آج کل حکومتی حلقوں کی جانب سے باور بھی کرایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, کسی بھی حکومت میں اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ تو اس سے تو کوئی انکاری نہیں ہے نا. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا اپنا رول رہا ہے, اور عمران خان صاحب بار بار اس بات کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ وہ کہتے رہے کہ جی ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی پیج پر ہیں, اور یہ بڑی خوشائن چیز ہے, اور ہوتی بھی خوشائن چیز ہے, اس لیے کہ اگر دونوں مل کر ایک ملک کی ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے میں لگ جائیں تو ظاہر ہے کہ اس سے بہتر تو کسی حکومت کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہو سکتی ہے, کسی ملک کے لیے بھی نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے فیض حمید ہو یا جنرل باجوہ ہو یا اور کوئی جنرل ہو, وہ جب اسٹیبلشمنٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ ایک حکومت کے ساتھ چل رہی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اسی طرح کی چیزیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بھی دیکھنے کو آئیں. اور اس وقت تو اوبویسلی فیض حمید صاحب سخت گرفت میں بھی ہیں, فرد جرم بھی عائد ہو گئی. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بانی پی ٹی آئی کو بھی پریشان ہونا چاہیے کہ کل تک یہ تانے بانے ہو سکتا ہے اڈیالہ سے بھی جا ملیں؟ I don't know, اب کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن پریشان تو عمران خان کو نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں اور وہ جو کہہ رہے ہیں
وہ اس میں ظاہر صداقت بھی ہے، میں وٹنس بھی ہوں اس کا، تو ان کو پریشان تو نہیں ہونا چاہیے، اللہ یہ کہ مجھے کسی چیز کا علم نہ ہو اور کوئی ایسی چیز نکلے جس سے واقعی کوئی پریشانی کی بات ہو، خدا نہ خاصہ تو الگ بات ہے. لیکن جو فیض حمید صاحب کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ کمپلیٹلی فوج کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، ان کا یہ کوئی بیرونی معاملہ نہیں ہے. تو لہٰذا وہ مجھے نہیں پتا کیا چارج شیٹ انہوں نے جنرل فیض حمید کو کیا ہے، کیا کنفیشن جنرل فیض حمید نے دیا ہے، کتنا سچ ہے کتنا سچ نہیں ہے، یہ تو جب ساری چیزیں باہر آئیں گی تبھی پتہ چلے گا اور بتا سکیں گے. لیکن آن دا فیس آف اٹ مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی چیز کی عمران خان کو فکر کرنی چاہیے. بالکل صحیح. فیصل واڈا بھی کو آپ خاصا قریب سے جانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ فیض حمید نے جو گواہی اور شواہد دیے ہیں اس میں سب سے پہلا نام بانی پی ٹی آئی کا تھا، اور یہ کافی سیریس مسئلہ ہے. اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں تو ان کی باتوں کو سیریس لینا چاہیے، یا خود واڈا صاحب سے دباؤ بڑھانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، فیصل واڈا میرا بہت پرانا دوست ہے، اور اس کو پی ٹی آئی میں سیاست میں بھی میں ہی لے کر آیا تھا، اور اس وقت وہ غالباً اسٹیبلشمنٹ کے بہت نزدیک ہے، اور وہ وہاں سے اس کو انفارمیشن مل جاتی ہے، یا وہ اپنے آپ کو ان کا ریپرزینٹیو سمجھتے ہیں، کیا کس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں مجھے نہیں ہے ان کی آپریشن سٹائل کا. لیکن موسٹلی جو باتیں فیصل واڈا کے منہ سے نکلتی ہیں وہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل فیس سمجھا جاتا ہے، اس طرح سے آپ سمجھ لیں. ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو، اور بہت ممکن ہے کہ کبھی امکان ہے کہ ایسا ہی ہے. تو بالکل مجھے صحیح. پتہ نہیں کہ وہ کون سی چیزیں فیصل واڈا کو پتہ لگی ہیں کہ جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ بانی پی ٹی آئی کا نام اس میں آئے گا اور اس کے بعد وہ بہت مشکل میں آ جائیں گے. مجھے علم نہیں ہے. اچھا عمران صاحب، موجودہ لیڈرشپ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک دو دن پہلے خود خان صاحب نے بھی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ سب کچھ خبریں دیکھ کے تو لگتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، نہ ہی ان کی رہائی کے لیے کوئی احتجاج ہو رہا ہے، نہ ہی کوئی بات کی جا رہی ہے، نہ ہی کوئی سخت موقف لیڈرشپ کی طرف سے اپنایا جا رہا ہے. دیکھیے، ہم بڑے عرصے سے ہم کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات پر ہیں کہ جو باہر کی لیڈرشپ ہے، پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ باہر، وہ موسٹلی کمپرومائزڈ ہے. وہ جو کمپرومائز لیڈرشپ ہے وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی تحریک نہیں چلا رہی. کوئی عمران خان کی رہائی کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر اجتماع نہیں ہوا، کوئی دھرنا نہیں ہوا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس سے آپ بتا سکیں کہ یہ بڑا مؤثر ایک ڈیمونسٹریشن یا شو آف اسٹرینتھ جو اپوزیشن پارٹیز کیا کرتی ہیں وہ آپ نے کر کے دکھایا ہو. اور ہر بار ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہیلے بہانے کر کے یا ٹال دیا جاتا ہے یا چیزوں کو آگے پیچھے کر لیا جاتا ہے بڑے آرام سے. کئی لیڈرز ایسے ہیں جو آدھے گھنٹے کے لیے بھی گرفتار نہیں ہوئے، وہ سب سے بڑے لیڈر بنے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ایک بڑی سنسیئر اور سنجیدہ لیڈرشپ کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی پیپل لائک شاہ محمود قریشی اور چودھری اعجاز صاحب یا عمر چیمہ اور اس طرح کے لوگ جو ہیں، یاسمین راشد صاحبہ، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اب تک جیل میں ہیں. یہ وہ سین ایلیمنٹ ہے پی ٹی آئی کا جو باہر نکل کے سنجیدگی سے پارٹی کو بھی لیڈ کر سکتا ہے، اور جو کمیونیکیشن ہونی ہے بٹوین دا گورنمنٹ، اپوزیشن پارٹیز اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ اٹ سیلف، وہ اس کے اندر ایک مؤثر کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بار بار احتجاج اور بار بار کی سڑکوں پر آنے کی دھمکیاں کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کا سٹانس کمزور کر رہی ہیں؟ کبھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ سول نافرمانی کی کال بھی دی جاتی ہے. یہ اسٹریٹجی درست ہے؟ دیکھیں، اسٹریٹجی تو اس وقت پی ٹی آئی کی ہے ہی نہیں کوئی. مجھے نظر نہیں آتی کوئی اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی اس وقت کوئی جامع اسٹریٹجی انہوں نے بنائی. اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی بنتی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو سب سے پہلے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو ساتھ لے کے گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانا چاہیے. اس گرینڈ اپوزیشن الائنس کے ساتھ ان کو حکومت سے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے اور اپنا آگے کا لائے عمل طے کرنا چاہیے. جبکہ پی ٹی آئی ایک لون کروسیڈ کی طرح نظر آتی ہے جو اکیلی چل رہی ہے، اور وہ اس کا خیال یہ ہوتا ہے بار بار کہ جی وہ ایک احتجاج کی کال دے کے یا دھرنے کی کال دے کے وہ اپنا فرض پورا کر لیتی ہے لیڈرشپ، اور وہ عوام تو رسپونڈ بہرحال کرتی ہے کیونکہ عمران خان تو اس وقت پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہے. اس سے تو کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا. اس میں تو اعتراف نہیں اعتراف ہے کہ جی اس سے بڑا لیڈر تو اس وقت پاکستان میں سیاسی لیڈر تو کوئی نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دس، جو اسٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور ڈیلی بیسس کے اوپر وہ چینجنگ اسٹریٹجی نظر آتی ہے جو which is leading پاکستان تحریک انصاف ٹو نو ویئر.
بالکل صحیح. PTI کی کراچی کی قیادت کے ساتھ بھی آپ کے رابطے ہیں؟ کبھی سابق صدر عارف الوی جیسے رہنما کافی خاصے قریب ہوا کرتے تھے آپ کے ساتھ، اب آج کل وہ بھی غائب ہیں. نہیں، میرا کوئی رابطے نہیں ہے. میں کہیں ملاقات ہو جاتی ہے کسی محفل وغیرہ میں تو اور بات ہے، لیکن ملنا جلنا ان کے ساتھ نہیں ہے. البتہ جو ہمارے دوسرے دیگر دوست ہیں، اسد عمر ہیں یا علی زیدی ہیں یا محمود مولوی ہیں، اس طرح کے جو ہمارے دوست ہیں پرانے، ان کے ساتھ ملاقات رہتی ہے. اچھا سر، موجودہ حالات کے اندر اگر مذاکرات ہوتے ہیں حکومت کے، تو آپ کو لگتا ہے ایک سافٹ کارنر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے PTI کو مل سکتا ہے اور خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ہونا تو چاہیے یہی کہ اس وقت جو ملک میں اس وقت جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کو لانے کے لیے ہونا تو یہی چاہیے کہ ڈائلاگ کا آغاز ہو جائے تو اچھا ہے، اور جتنا جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے، اور دونوں کے لیے بہت اچھا ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اتنا ہی اچھا ہے جتنا عمران خان کے لیے اچھا ہے. لیکن ابھی فی الحال لچک کہیں سے نظر نہیں آ رہی، نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور نہ ہی عمران خان کی طرف سے ایسی کوئی لچک نظر آ رہی ہے. وہ کبھی ملٹری پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان آ جاتا ہے، کبھی ریمیٹنس پاکستان نہ بھیجنے کا اعلان آ جاتا ہے، کبھی سول نافرمانی کا اعلان آ جاتا ہے، کبھی کوئی اعلان آ جاتا ہے. اور وہ میں نے دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ظاہر ہے کہ عمران خان کی ملاقات بہت کم لوگوں سے ہوتی ہے. اب لمیٹڈ نمبر آف پیپل ہیں جو ان سے مل سکتے ہیں. اب جو کل پرسوں کے اندر جو چیز آئی ہے عمران خان کی طرف سے، اپنے لیڈرشپ کی انہوں نے سرزنش بھی کی ہے اور انہوں نے تنبیہ بھی کی ہے. انہوں نے صاف کہا بھی ہے کہ باہر سب گڈی گڈی چل رہا ہے اور مجھے جیل میں ڈال کے سارے باہر انجوائے کر رہے ہیں. تو وہ بات تو بالکل سچی بات ہے، اس میں تو کوئی وہ دو رائے نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح. اور 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار بشرا بی بی اور گنڈا پور صاحب کو کہیں نہ کہیں ٹھہرایا جاتا ہے، اور اکثر لیڈرشپ کے لوگ نالا بھی ہیں بشرا بی بی کے انٹرفیرنس سے. آپ کو لگتا ہے یہ سیاست مہنگی پڑ جائے گی؟ دیکھیے، عمران خان کو کیونکہ اس وقت فقدان کا سامنا ہے لیڈرشپ کا، جو سامنے ہے نہیں کوئی، تو ظاہر ہے کہ ان کے اپنے خاندان والے سامنے آ کے کھڑے ہو رہے ہیں، ان کی بہنیں یا ان کی بیگم صاحبہ یا اور کوئی بھی ہوگا. تو جب بھی ہم نے دیکھا ہے، چاہے بھٹو کے اوپر ایسا وقت آیا تھا یا بے نظیر بھٹو کے اوپر ایسا وقت آیا، یا خود نواز شریف پہ جب ایسا وقت آیا، بیگم کلثوم نواز سامنے آئی اور انہوں نے ایک حد تک جد و جہد کے بعد وہ پھر سیاست سے غائب ہو گئی اور نواز شریف نے واپس چارج سنبھالا. بہت ممکن ہے اس طرح معاملہ جا رہا ہو، لیکن تحریک انصاف میں ہمیشہ سے ڈائناسٹک پالیٹکس سے خلاف رہی، اور یہی درس عمران خان نے ہمیشہ دیا بھی ہے کہ ڈائناسٹک پالیٹکس کے خلاف. یہ اب عمران خان جب جیل سے باہر آئیں گے تب پتہ چلے گا کہ ڈائناسٹک پالیٹکس کنٹینیو کرتی ہے یا یہ صرف اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ تھا. بالکل صحیح. بہت شکریہ. عمران اسماعیل صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور اس پر رہتے. دیکھتے ہیں صورتحال کیا بنتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. میرے ساتھ اب موجود ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بیرسٹر عقیل. بہت شکریہ عقیل صاحب آپ کے وقت کا. سب وقت کا پہیہ ایسے گھوم رہا ہے کہ پہلے PTI مذاکرات سے انکاری تھی اور حکومت چاہتی تھی کہ وہ میز پر بیٹھے، اب PTI پیچھے پیچھے ہے، آپ لوگ آگے آگے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ حکومت انٹرسٹ شو نہیں کر رہی مذاکرات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا صاحبہ بہت بہت شکریہ. دیکھیں، حکومت کا صرف ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے اس تمام تر ایشو پہ. پہلے تو ہم 10 مہینے کہتے رہے ان کو پرائم منسٹر کی میڈن اسپیچ سے لے کے ابھی تک انٹل ویری ریسنٹلی، لیکن ہمیں تھوڑا جو شکوک و شبہات کا تھوڑا سا اس میں ایک چیز نظر آ رہی ہے، وہ وائی دی چینج آف ہارٹ آل آف اے سڈن. جب ہم 10 مہینے سے ایک بات کر رہے ہیں اور کنسسٹنٹلی ڈائلاگ کی، مذاکرات کی بات ہوتی ہے، یہ ہمیشہ انہوں نے شائع ہوئے کیا، ہمیشہ انہوں نے ایک ہی بات کی کہ ان کی کیا ضرورت ہے، ان کی کیا مجال ہے، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، سو سو فورتھ. آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، دیکھا تمام تر چیزیں یہ اسی طرح ہی کہتے رہے، ہمیں تانے بھی دیتے رہے، تمام تر چیزیں پکارتے بھی رہے. پھر ایک دم اوور نائٹ جو 180 ڈگریز کا جو ایک چینج آیا ہے اس کو ہم ذرا انالائز کر رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا سوال اس تمام تر چیز پہ یہ ہے which is a very valid point of concern. اس پوری پارٹی کا یا اس پارٹی کے لوگوں کی جو بات ہے اس کا ہم اعتبار کس طرح کریں؟ ایک تو جو گارنٹی ہے وہ کون دے گا کہ یہ اپنی بات جو کریں گے یا مذاکرات کا عمل جب ہم شروع کریں گے یا اس میں جو بھی ڈسکشن ہوگی، جو بھی ڈسکورس ہوگا، جو بھی ڈائلاگ ہوگا، and then we'll come to some sort of an agreement. تو جو معاہدہ طے پائے گا اس پہ عمل درآمد کرنا، اسے من و ہم تسلیم کرنا، اس کی ایگزیکیوشن وہ کس طرح پاسبل ہوگی، وہ کون ہمیں گارنٹی دے گا؟
क्योंकि इनकी पार्टी का और इनके पार्टी के लोगों का ये तो वतीरा रहा है, सुबह एक बात है, शाम को एक बात है, एक लीडर की एक बात है, दूसरे लीडर की दूसरी बात है, और वो दोनों ऑन द अदर एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम पे हैं। तो ये कम से कम इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो कमेटी तश्कील दी है वो, मैं समझता हूँ मेरी नाकिस राय के मुताबिक, अरकान पार्लियामान होने चाहिए और पार्लियामेंट के मेंबर्स होने चाहिए, सेनेट से भी और नेशनल असेंबली से भी, ताकि देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ एन अकाउंटेबिलिटी, ताकि कल को अगर ये अपनी बात से पीछे हटते हैं और अगर कोई डेली डैली करते हैं तो फिर हमें अकाउंटेबल भी करना आना चाहिए, और हमें उनको बिल्कुल वी शुड होल्ड देम अकाउंटेबल, जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट होंगे, वेदर फ्रॉम सेनेट और फ्रॉम नेशनल असेंबली। क्योंकि अभी तो सबसे बड़ी बात यही है कि इस पार्टी के लोगों की ये बाहर तो ये एक बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी के जो चेयरमैन हैं, जो बानी पीटीआई हैं, वो जेल में बैठे हुए भी अभी वो बातें कर रहे हैं कि अंदर बाहर तो जो है वो सब गुडी गुडी है, और ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, और ऐसा लगता है कि आप लोग मुज़ाकरात की तरफ बढ़े हैं। तो अभी तो आज की इनकी यही बात है कि जब तक बानी पीटीआई नहीं कहेंगे तो तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, और उनकी ही एजेंडे पे बात होगी। तो ये नहीं हो सकता। हम एक गैर मशरूत, ऑल एनकम्पेंसिंग और ऑन द वाइडर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम मामलात पे डिस्कशन चाहते हैं, डायलॉग चाहते हैं। हम हरगिज ये नहीं चाहते कि 2 पॉइंट एजेंडा जो हमें थमा दिया गया है हम सिर्फ उस पर बात करें, वो भी डायलॉग, डिस्कशन और डिस्कोर्स का हिस्सा होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि तमाम तर आउटस्टैंडिंग इशूज पे बात हो। इसमें इंतखाबी इस्लाहात भी हो सकती हैं, इसमें दीगर पॉइंट ऑफ कंसर्न भी हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा बेहतर होगा कि किसी शर्त के बगैर और किसी एजेंडे के बगैर जो है वो मुज़ाकरात की इस अमल को आगे बढ़ाया जाए, तभी ये मुज़ाकरात जो हैं वो फ्रूटफुल हो सकेंगे और मीनिंगफुल हो सकेंगे। सही। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि फ़र्ज़ करें अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आप लोग बैठ जाते हैं और मामलात आगे बढ़ना शुरू होते हैं, तो इन मामलात में बानी पीटीआई की रिहाई भी मुमकिन हो सकती है अगर मुज़ाकरात की कामयाबी हो जाए तो? ये कोई गारंटी नहीं कर सकता। इस मुज़ाकराती अमल के बाद हम तो नहीं कह सकते, क्योंकि अदालतों के केसेस हैं, और हमने भी जब अपने केसेस फेस किए तो हमने ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात करें और हमें एनआरओ दें। हमने हमेशा बात की कि अदालतों में तो हम जो केसेस का फैसला है वो हम मनोहन तस्लीम करेंगे, और अदालतों के फैसलों का एहतराम भी करते हैं, और अदालतों से ही रिलीफ मिलता है। हम किसी पोजीशन में नहीं है कि हम बानी पीटीआई को कोई रिलीफ दे सकें किसी मामले में, और हम अदालत नहीं है, वी आर नॉट द जज, जूरी एंड द एग्जीक्यूटर। तो हम बिल्कुल कतई नहीं कह सकते कि मुज़ाकरात की वजह से या मुज़ाकरात को अमल में लाते हुए हम किसी किस्म का बानी पीटीआई को रिलीफ दे सकते हैं। हम बिल्कुल नहीं दे सकते। अदालतों का काम है रिलीफ देना, अदालतों में जाके अपने केसेस फाइट करें। हाँ, जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं इसके अलावा, उनकी रिलीज के अलावा, वो तमाम तर चीज़ों में बात हो सकती है। लेकिन एक बात ज़रूर है, मैंने बिल्कुल ये कहा कि प्री कंडीशन नहीं होनी चाहिए फ्रॉम आइदर ऑफ द साइड्स, बट आई थिंक इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री और एक नेशनल इंटरेस्ट में जो है, मैं समझता हूँ कि 9 मई का एक जो माफ़ी है या उस पर नदामत है, उस पर शर्मिंदगी है, या थोड़ा बहुत जो रिमोर्स है, वो इस पार्टी के लोगों को एक्सप्रेस करने की जरूरत है और शो करने की जरूरत है कि इनके मुज़ाकरात की ऑफर को सीरियसली लिया जाए। ठीक। बैरिस्टर अकील साहब, ये बताइएगा कि जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल और फर्द जुर्म काफ़ी सख्त लगी है, आप समझते हैं कि क्या बानी पीटीआई पर भी मिलिट्री ट्रायल की तलवार जो है वह लटकेगी, या फिर ये मुकम्मल तौर पर इदारे का अंदरूनी मामला है? इकरा साहिबा, बिल्कुल ये इदारे का अंदरूनी मामला है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि उसका नेक्सस, उसके ताने बाने 9 मई के कहाँ से मिल रहे हैं। अब आपने देखा कि प्रेस रिलीज में तो जो बात सामने आई वो आई, लेकिन अगस्त के महीने में मेरे से ये सवाल पूछा गया था और मैंने उस टाइम लीगल इसके पैरामीटर्स में रहते हुए जो उसकी लीगल पॉसिबिलिटी है, मैंने बिल्कुल उस पर अपना मौक़िफ़ भी दिया था और मैंने कहा था ये इंटायरली पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि उनका मिलिट्री ट्रायल या मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल हो। और आज का जो फैसला है मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से सिविलियंस का, मैं समझता हूँ खुशाइन बात है कि 85 लोगों का जो जिनकी सजाएं या तो सजा कुछ कंप्लीट कर चुके हैं उनकी रिलीज, या उसके साथ जिनको सजाएं सुनवानी है या जिनकी सजाएं होनी है वो कम से कम अपनी सजाएं जो है वो बिल्कुल उस पूरे अमल से गुजरें। और ये कतन कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। इफ द लॉ परमिट्स एंड प्रोवाइड्स, देन फिर हम तो नहीं कह सकते कि नहीं होना चाहिए या हो सकता है या नहीं हो सकता।
یہ تو قانون کی بات ہے, یہ آئین کی بات ہے کہ اگر اس میں قانون میں ایسی پرمیشن ہے اور پرووائزو ہے جو اس کو پرمٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کا نیکسس کس سے مل رہا ہے 9 مئی کا. اب وہاں پہ پریس ریلیز میں تو بالکل یہ بات آئی اور یہ کہا گیا کہ اس کا نیکسس بالکل 9 مئی کا ان کے ساتھ ملتا ہے, لیکن جو ماسٹر مائنڈ تھا, جس نے یہ تمام تر چیز ایگزیکیوٹ کرانے کی انسٹرکشنز دی تھیں, وہ تو بھی اڈیالہ جیل میں ہے اور اس پہ بھی کچھ نہ کچھ اثر تو آئے گا اور کہیں نہ کہیں اس کا کنیکشن تو ملتا ہے. But then again that's for the institutions to see کہ وہ کیا انویسٹیگیشن کے تھرو انرتھ ہوتی ہیں چیزیں اور کس طرح وہ ایویڈنس جو ہے وہ اس کو کنیکٹ. اینڈ آف کورس اف یو اسپیک آف انٹرسٹ ریٹس, وہ کمی ہوئی, اس طرح انفلیشن ریٹس میں وہ کمی ہوئی. ڈالر کی اگر بات کریں تو ڈالر کو مہنگائی کی طرف نہیں لے کے گئے. اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں تو وہ اسٹاک ایکسچینج نے آل ٹائم جو ریکارڈز تھے وہ اپنے توڑے. تو کم از کم یہ کریڈٹ جو ہے یہ حکومت کے اوپر اعتماد ہے جو اس کی وجہ سے ہے. ادروائز حکومت اگر پرفارم نہ کر رہی ہوتی تو بالکل یہ چیزیں نہ ہو رہی ہوتی. یہ میری کہنے کی چیزیں نہیں ہیں, یہ دیز آر فیکٹس, دیز آر آؤٹ دیئر ان دی پبلک. اینڈ وہ آپ چیک کریں, کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس میں کمی ہوئی ہے. آپ بجلی کے بلوں میں دیکھیں, ہم نے ریلیف بھی فراہم کیا اور اسی طرح 1.14 پیسے, 1 روپیہ 14 پیسے جو ہے اس میں بھی کمی آئی. تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں اور عوام کو اس کا ثمر مل رہا ہے. بیرسٹر عقیل صاحب یہ بتائیے گا, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بار بار ہاتھ ہو رہا ہے, کیونکہ ایک مرتبہ آپ لوگوں کی جانب سے ان سے کمٹمنٹ کر دی گئی, لیکن آصف علی زرداری کی جانب سے اب مدارس والے معاملے پر 8 اعتراضات لگا کر اسے واپس کر دیا گیا ہے اور وہ سخت نالا بھی ہے مولانا اس پر. تو اس کے لیے حکومت اب کیا کر رہی ہے؟ یہ تمام تر چیزیں سامنے تھیں, آؤٹ ان دی اوپن تھیں اور ڈسکشن اور اس پہ سیر حاصل گفتگو بھی ہوئی, بحث بھی ہوئی. یہ تمام تر اینگلز کو دیکھا گیا. یہاں پہ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا, ہم نے کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھا, کسی کے ساتھ غلط بیانی نہیں کی. مولانا صاحب کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹ تھی ہم اس کمٹمنٹ پہ پورا اترے. سینیٹرز نے بھی, ایم این ایز نے بھی, دونوں اراکین پارلیمان نے جو ہے وہ اس پہ ووٹ کیا اور وہ صدر صاحب کو بھجوایا فار دی پریزیڈنشل اسینٹ. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد جو ڈیوالو سبجیکٹس ہیں اب جس طرح ایجوکیشن اس میں ایک ہے, تو اس لیے وہ ہم فورس نہیں کر سکتے صوبوں کو. ہاں آئی سی ٹی کی حد تک بالکل ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہماری لیجسلیٹو کمپیٹنس جو ہے یا کیپیسٹی جو ہے وہ آئی سی ٹی کی حد تک ہے ان ٹرمز آف ڈیوالوڈ سبجیکٹس جو ہیں 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو منتقل ہو چکے ہیں. تو ہماری ڈسکشنز ان کے ساتھ چل رہی ہیں اور ہماری بالکل ایک انگیجمنٹ ان کے ساتھ ہے. ہم ان کی جو ریزرویشنز ہوں گی وہ دور کریں گے اور ہماری کوشش ہے کہ کوئی کسی قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو اور خوش اسلوبی سے تمام تر معاملات حل ہو. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل آپ کا. دیکھتے ہیں معاملات کس طرح آگے بڑھتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اور آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں سلیم بخاری صاحب. بہت شکریہ سلیم صاحب آپ کے وقت کا. سر کیا وجہ ہے, ایک وقت دیکھا جب حکومت کہتی رہی مذاکرات کی میز پر آئیں, آپ لوگ بیٹھ کر بات کریں, اب جب پی ٹی آئی آنا چاہتی ہے تو حکومت بھی اب تھوڑے سے نخرے دکھا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بات اب کرنا ہی نہیں چاہتی یا پھر حکومت کو بھی کوئی اجازت درکار ہے بات کرنے کے لیے؟ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے یاد کیا اپنے پروگرام میں. گزارش یہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک حکومت جو ہے وہ پریکٹیکلی بس پاؤں نہیں چھوئے تھے, لیکن بار بار چاہے وہ اتحادی جماعتیں تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون, ان کی لیڈرشپ نے ایٹ دا فلور آف دا ہاؤس اور ایون ادروائز بار بار کہا تھا, تقاضا کیا تھا, منتیں کی تھی کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائیے, آپ سے بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو انیشل رد عمل تھا, چاہے وہ بانی پی ٹی آئی تھے یا پی ٹی آئی کی دیگر لیڈرشپ تھی, وہ یہ تھا کہ ہم ان چوروں اور ڈاکوؤں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. فیز 2 میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم بات تو ان سے کریں گے جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس فیصلہ کرنے کی قوت ہے. اب جب دیکھا کہ فیض حمید صاحب کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے حوالے سے ایک پریس ریلیز آ گئی ہے اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو کچھ بھی وہاں انہوں نے کہا ہوگا, بتایا ہوگا, ریویل کیا ہوگا, اس کے تحت آگے بھی بات جو ہے وہ چل نکلے گی اور پتہ نہیں کس کس کے گریبان تک ہاتھ پہنچے گا. تو اچانک سے ایک یو ٹرن دیکھتے ہیں ہم کہ جناب وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بات کرنے کے لیے نہ صرف آمادہ ہے بلکہ جس لیڈر سے دیکھے وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم تو بات چیت کرنا چاہتے ہیں.
اس بیچ میں ایک فیز یہ بھی آیا تھا جب مطالبات سامنے رکھے گئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, کہ یہ 4 چیزیں ہماری مانیں پھر ہم سوچیں گے کہ بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. اس میں مینڈیٹ واپس کرنا تھا, اس میں 26ویں ترمیم کو ختم کرنا تھا, اس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی تھی, اس میں تمام اسیران کی رہائی اور مقدمات کی واپسی تھی. تو یہ ایک طویل عرصے سے, جب سے اقتدار سے علیحدہ ہوئے بانی پی ٹی آئی, ہم نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے اور جو اتحاد بنا تھا پی ڈی ایم کا, اس کی طرف سے بار بار مذاکرات کی دعوت جو ہے اس کو درخور اتنا نہیں سمجھا گیا. اب چونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ڈائیلاگ کی جو خواہش یا جو آفر ہے یہ انڈر ڈیورس ہے, یہ انڈر سٹریس ہے, اس لیے کہ مقدمات بھی بہت بن گئے ہیں. جیسا میں نے کہا, فیض حمید صاحب جو ہے ان کا کیس کا انجام بھی تھوڑی ہی دور ہے, زیادہ دور نہیں ہے. تو پریشر کے تحت کیے گئے مذاکرات کا نہ ہی تو کوئی فائدہ ہوگا نہ ہی کوئی حل اس میں سے نکلے گا. لیکن حکومت کو یہ مشورہ میرے خیال سے ان کے جو خیرخواہ ہیں دینا چاہیے کہ مذاکرات کو ڈینائی نہیں کر سکتی کوئی بھی حکومت جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہے, جو اپنے آپ کو منتخب کہتی ہے. تو ڈائیلاگ تو کرنا پڑے گا ان کو, اس لیے کہ اس کے علاوہ تو کوئی اور راستہ ہے نہیں. اگر آپ نے جمہوریت کی بات کرنی ہے تو آپ کو ڈائیلاگ تو کرنا پڑے گا. جی اچھا سلیم صاحب, اگر حکومت نہیں مانتی کہ مذاکرات ہوں اور پی ٹی آئی سول نافرمانی کی طرف چل پڑتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے یہ ایک سول نافرمانی کی تحریک حکومت کے لیے درد سر بن سکتی ہے؟ اور دوسری مرتبہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک آخری ٹرمپ کارڈ کی بات کر رہی ہے, آپ کے خیال میں وہ آخری پتہ کیا ہو سکتا ہے ان کا؟ دیکھیے, جو سول نافرمانی کی تحریک ہے, ایک دفعہ اس کا تجربہ کیا گیا تھا 2014 میں, اگر آپ کو یاد ہو, جب خود بانی پی ٹی آئی نے اپنا بجلی کا بل جلایا تھا اور اس کے بعد 3 سال کے ڈیوز پے کر کے اور جرمانہ دے کے اپنا بل میٹر دوبارہ لگوایا تھا. دو خواہشات جو پی ٹی آئی کی ہیں, ایک یہی سول نافرمانی کی, اور دوسری یہ کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں سے کہیں گے کہ وہ ریمیٹنسز بھیجنا چھوڑ دیں. یہ دونوں بے معنی باتیں ہیں, نہ اس کے اوپر پہلے عمل ہوا تھا کبھی اور نہ اب ہوگا. 2 بنیادی باتیں سمجھنے سے کیوں لیڈرشپ قاصر ہے پی ٹی آئی کی, میری سمجھ سے بالکل باہر ہے. تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو باہر گئے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے خاندانوں کے لیے بریڈ ارنرز ہیں. میجورٹی ان کی مڈل ایسٹرن کنٹری میں رہتی ہے جہاں پر وہ حال نہیں ہے جو یورپ کے چند ملکوں میں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ دونوں خواہشات جو ہیں اس طرح سے تکمیل پائیں گی جس طریقے سے ان کو پلان کیا گیا ہے. یہ جو دھمکی کے تحت مذاکرات ہیں, چاہے وہ حکومت کرے چاہے وہ اپوزیشن کرے, وہ کبھی میں نے اپنے منطقی انجام تک پہنچے دیکھے نہیں ہیں آج تک. جی بالکل ٹھیک. اچھا سر, ایک اور مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کا, لیکن حکومت وہ بھی بنانا نہیں چاہتی. اگر خواجہ آصف صاحب کے پاس 9 مئی کے لیے ثبوت ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے, کمیشن بن جانا چاہیے یا حکومت اڑی رہے؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ایک پی ٹی آئی کے بڑے لیڈر کا بیان ہے کل یا پرسوں میں کہ جی ان کمیشنوں سے آج تک کبھی کچھ نہیں نکلا. جب کبھی کچھ نہیں نکلا ہے تو پھر یہ مطالبہ کاہے کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ ایک بات تو یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کمیشن وہاں بنتے ہیں جہاں کچھ چیزیں سیغہ راز میں ہو, کچھ چیزوں کا پتہ نہ ہو. 9 مئی کے حوالے سے میرے خیال سے ایسا تاثر دینا یا ایسا تاثر بالکل بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی 9 مئی کو ہوا وہ تو میرے خیال سے کم از کم 100 کیمروں پر تو کیپچرڈ ہے. جو کچھ کور کمانڈر کے گھر ہوا, جو کچھ 40 مختلف دفاعی تنصیبات پر ہوا, اس کے ویڈیوز تو موجود ہیں. جو لیڈرز ہیں ان کی تقاریر موجود ہیں, ان کے پرووکیشن کے سٹیٹمنٹس موجود ہیں. تو کمیشن تو وہاں بنتا ہے جہاں کوئی چیز ڈگ آؤٹ کرنی ہو, جس کا پتہ نہ ہو کہ کیا ہوا. میرے خیال سے اس 9 مئی کے حوالے سے تو شاید کمیشن کی بات جو ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ مطالبہ درست ہے. لیکن جو 26 نومبر کا معاملہ ہے, 24 نومبر کا, وہ بھی اسی طریقے سے ہے. سب کچھ ویڈیوز کے اوپر موجود ہے. ہم جس دنیا میں اب رہ رہے ہیں یہاں پر کوئی چیز کھود کے تلاش نہیں کرنی ہے. کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس کا نہ پتہ ہے کہ قاتل کون ہے, نہ پتہ ہے قتل کون ہوا ہے, ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے. اس طرح نہیں ہے. یہ سب کچھ تو ویزیبل ہے. یہ تو لائیو کوریج بھی لوگوں نے دیکھی اس کی. اسی طریقے سے 9 مئی کا معاملہ تھا. 9 مئی کے اوپر پھر دعوے کیے گئے. اگر آپ کو میں یاد دلاؤں, خان صاحب نے سپریم کورٹ کے ہاتھے میں بیٹھ کے کہا تھا کہ دیکھا آپ نے مجھے گرفتار کیا تو میرے ٹائیگرز نے کیا کیا, اگر آپ مجھے دوبارہ پکڑیں گے تو وہ اس سے بھی بدتر کریں گے. اور کون سی اونرشپ چاہیے کسی کو, اور کون سا ثبوت چاہیے اس کے اوپر؟
سر کل کا جو بیان ہے بانی پی ٹی آئی کا کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ملک میں سب باہر بہت خوش ہیں، ایسی خبریں دیکھ کے انہیں اندازہ ہو رہا ہے اور اپنی لیڈرشپ پر وہ برس پڑے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اپنی لیڈرشپ کو چارج شیٹ کرنا ہے یا کافی رہ گیا ان کے لیے؟ کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ پرانے اپنی دنیا میں جینے کے عادی ہیں. ان کی جو لیڈرشپ جب ان کے پاس جیل میں جاتی ہے، ان کی جو گت بنتی ہے، وہ میرے خیال سے کبھی نہ کبھی وقت آئے گا کہ ہم لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ اٹس اے ٹوٹل لیک آف کانفیڈنس آن دا انٹائر پی ٹی آئی لیڈرشپ. جتنی بھی باہر لیڈرشپ ہے ان کی کافی گت بنی ہے وہاں جا کے کہ آپ مجھے کون سی روزی پکچر دکھاتے رہے ہیں، میری رہائی کے حوالے سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، آپ کون سے مذاکرات کرنے چلے ہیں. تو یہ بات تو بالکل درست ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے یعنی اپنا اعتماد جو ہے لیڈرشپ کے اوپر، اس کے بارے میں جو کچھ بھی کہا ہے وہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اب لیڈرشپ کیسے اس کو جسٹیفائی کر پائے گی. یہ آپ دیکھ لیں، اسی لیے بیک اینڈ فورتھ ہو رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے مذاکرات کریں، کوئی کہہ رہا ہے جی بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے پارلیمنٹ میں جائیں، کوئی کہہ رہا ہے جی احتجاج جو ہے وہ جاری رکھیں، کوئی کہہ رہا ہے جناب 26 نومبر کا دھرنا جو ہے وہ ابھی جاری ہے. ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے. وہ جو ایک کوہرنٹ سٹیٹمنٹ آتا ہے اتنی بڑی پارٹی جس کی پاکستان کے صوبوں سمیت نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں اتنی بڑی واضح یعنی پریزنس موجود ہے، وہاں سے تو اتنے کنفلکٹنگ بیان نہیں آنے چاہیے. وہاں سے تو کیلکولیٹڈ اپروچ ہونی چاہیے اور ایک ہی آواز میں سب کو بولنا چاہیے. یہاں جتنے دھڑے کہتے ہیں پی ٹی آئی میں اتنے ہی ہر سچویشن کے اوپر بیانات ہیں. یہ میرے خیال سے پارٹی کو اس کے اوپر فوری طور پہ غور کرنا چاہیے. اس سے پارٹی کی یعنی جو اس کا پریشر ہے، جو پارٹی کی اپنی قوت ہے، وہ سمٹ رہی ہے، وہ کم ہو رہی ہے. یہ میرے خیال سے لمحہ فکریہ ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کی دیگر لیڈرشپ کے لیے بھی. جی سر، آپ تو کافی عرصے سے سیاست کے اتار چڑھاؤ دیکھ بھی رہے ہیں، رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں. کیا ہمارے جیسے ملک میں قومی حکومت کا فارمولا قابل عمل ہے؟ اور آخر کیا وجہ ہے کہ اس فارمولے کو پذیرائی تو ملتی نہیں ہے لیکن ہر سال 2 سال بعد فیصل واڈا جیسے لوگ جو ہیں اس کا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ قومی حکومت کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہمارے ہاں ٹرائی ہوا ہے جب ملٹری ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ رول کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کے اوپر. اگر آپ کو یاد ہو کسی نے مجلس شورا ایجاد کر دی تھی، وہ بھی قومی حکومت تھی، اس میں بھی تمام پارٹیوں کے لوگ تھے. اسی طرح پھر اس کے بعد بھی ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا. اگر آپ کو یاد ہو، میں لے جاؤں واپس آپ کو 1960s کی دہائی میں ایوب خان نے بھی یہی ماڈل طے کیا تھا اور پھر وہ بی ڈی سسٹم کے تحت کہا تھا کہ ساری جماعتوں کی نمائندگی اس میں ہے. یہ اس طرح کی جو ایکسپیریمنٹیشن ہے نا جی، یہ صرف ملٹری ڈکٹیٹرشپس میں ہوتی ہے. جہاں انتخاب ہو رہے ہوں، جہاں ڈیموکریسی پرویل کر رہی ہو، وہاں پر اس قسم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جماعت نے اکثریت لی ہو، آپ اس کو ڈپرائیو کر دیں اس کے رائٹ آف رول سے اور کہیں کہ جی نہیں سارے مل بیٹھ کے حکومت کریں گے. یا تو پھر آپ اس کو ملٹری ڈکٹیٹرشپ دوبارہ واپس لے آئے، خدا نہ کرے ایسا ہو. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ ایکسپیریمنٹ کبھی ماضی میں کامیاب ہوا ہے. جہاں انتخاب ہوں گے، جہاں جمہوریت ہوگی، وہاں کسی ایک پارٹی کے پاس رول ہوگا. اگر پارٹی نہیں ہوگی تو الائز ہوں گے. تو مطلب ہے یہ قومی حکومت کون طے کرے گا کس کو کتنا حصہ ملنا ہے؟ ہاؤ ول دے اگری؟ وہ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کا خیال ہے کہ وہ ایک قومی حکومت کے اوپر تیار ہو جائیں گے؟ پی ٹی آئی کہے گی میرے سے زیادہ پاپولر کوئی پارٹی نہیں ہے، میرے سے زیادہ کسی کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، تو باقی کیا چنے بیچیں گے؟ تو مطلب کہنے کا یہ بات چیت کی حد تک ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال کہ اٹ از ڈویبل. نہ ہی یہ ڈویبل ہے نہ یہ پریکٹیکل ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب. امید یہی کرتے ہیں کہ ملک کے لیے حالات بہتر ہی ہوں، کیونکہ عوام اور ملک کسی بھی بے چینی کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ سے کل ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.